مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ایک چیز ایسی جو سب کر سکیں، ابھی آپ نے اس حوالے سے بتایا، روزگار کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہیں آج اس کو میں نے شاید ہر جمعے بھی میں پوچھوں تو بھی یہ سوال ختم نہیں ہوگا کہ جی شادی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور آج کل صرف لڑکیوں کے لیے نہیں، لڑکوں کے لیے بھی اچھی، کیونکہ ایک لڑکی اگر گھر آتی ہے اور وہ گھر بس مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے مزاج کے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے گھر گھرستی کا ہونا یا اچھے رشتوں کا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں گے؟ جی بالکل، اس حوالے سے وظیفہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات بہت ہی سنجیدہ ماحول میں اور بہت ہی ایک میں اپنے دل کا بوجھ سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں، جو درد میں محسوس کرتا ہوں، اچھا ان میں اپنی ماؤں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ اپنی بچیوں کے رشتوں میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ یہ حضور پاک کا آپ کا ارشاد ہے، یہ اس حضرت وقت آپ علی کا کا قول تجزیہ ہے۔ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، جی ایسا ہو رہا ہے، اس میں لیٹ ہو رہی ہے۔ لیٹ ہو رہا ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو جائے اس کو اٹھانے میں، اللہ بیٹی جوان ہو جائے اس کی رخصتی میں، نماز کا وقت ہو جائے فرض ادا کرنے میں، سبحان ان اللہ، کتنی 3 چیزوں پیاری میں بات، دیر نہ کریں۔ حضرت علی کا قول ہے، تو ان کے لیے کہ اپنی بچیوں کے رشتے فوری طور پہ کیا کریں اور ان کی مرضی سے۔ دین اور اسلام مرضی کی اجازت دیتا ہے، جی ماشاء کیونکہ اللہ، مرضی سے جو ہو اس والدین کی رضامندی شامل ہو، ان کی اجازت، ان کی سرپرستی، ان کا مشورہ شامل ہو۔ اصل جو ہے اس بچی کا یا اس بچے کا ان کا آپس میں لازمی رضامند ہونا ضروری ہے۔ رائٹ، اور اس حوالے سے میں وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو رشتوں کی رکاوٹ ہوتی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ان بچیوں، ان بہنوں کے رشتوں کی رکاوٹ ہے، چاہے کوئی بھی رکاوٹ ہے، ہر رکاوٹ کا وظیفہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حدیث پاک میں 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ صحیح، ایک تو حضور پاک نے فرمایا ہر رکاوٹ کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہر ادھوری مراد پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ صحیح، عصر کے بعد، عصر نماز کے بعد 71 بار یہ وظیفہ پڑھے، ہر ادھوری مراد، ہر رکاوٹ اس کا حل۔ ایک اسپیشل خاص وظیفہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، صحیح، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، روزانہ بعد نماز فجر۔ آیت نمبر بتا سکیں گے؟ آیت نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے اس ابھی وقت۔ ہم بریک کے بعد ہاں کنفرم ہاں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ، تو یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے 313 بار۔ صحیح، یہ 313 بار وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ بالکل یہی لفظ ہے، صحیح، اتنا ہی پڑھنا ہے 313 بار بعد نماز فجر پڑھ کے، پھر ان رکاوٹوں کا تصور کر کے ٹھیک ہے، اپنے دل کے اوپر دم کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ صحیح، تو انشاءاللہ جو انشاءاللہ رکے ہوئے کام ہیں، جو دلی مرادیں ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی ضرور۔ اور اچھی اور بہتر رشتے آپ کو ملیں گے۔